یہ کہتے رہے. اگر یہودی اٹھ کے اعتراض کر دے, عیسائی اٹھ کر اعتراض کر دے, دیکھو ہمارے موسیٰ نے کہا ما اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں طلب کرتا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. تو تمہارے نبی نے تو اجر طلب کر لیا نا. اگر یہ اعتراض یہودی کر دے, یہ اعتراض عیسائی کر دے, تو اس اعتراض کا کیا جواب دیا جائے گا؟ الحمدللہ اس اعتراض کا جواب بھی سنی پیش کرے گا, سنی ماں باپ کا بیٹا پیش کرے گا. اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سارے پیغمبروں نے کہا تبلیغ رسالت پر اجر طلب نہیں کرتا, ہمارے پیغمبر نے بھی یہی کہا کہ تبلیغ رسالت پر اجر طلب نہیں کرتا. اور جو کہا نا کہ صرف ایک ہی اجر اور معاوضہ طلب کرتا ہوں, میرے قریبیوں سے پیار کرنا, یہ بھی رسول اللہ نے اپنے لیے نہیں فرمایا بلکہ ہمارے بھلے اور فائدے کے لیے فرمایا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں امت کا فائدہ ہے, کیونکہ دین ملتا ہے تو اہل بیت کے صدقے سے ملتا ہے, ایمان ملتا ہے اہل بیت کے صدقے سے ملتا ہے, ہدایت کا رستہ ملتا ہے تو اہل بیت کے صدقے سے ملتا ہے. اور اگر بندہ ہدایت کے رستے پر ثابت قدم رہ سکتا ہے یا ایمان کو محفوظ کر سکتا ہے تو وہ بھی اہل بیت کی محبت اور غلامی کی وجہ سے کر سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا قریبیوں سے, میرے اہل بیت سے محبت رکھنا, ان سے پیار کرتے رہنا, کیونکہ ان سے پیار کرنے کی برکت سے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا, تم صراط مستقیم پر گامزن رہو گے, تم ہدایت والے رستے پر گامزن رہو گے. تو اس میں ہمارا فائدہ ہے یا بتاؤ رسول اللہ کا فائدہ ہے؟ تو اب ملا جواب یہودیوں کو, اب ملا عیسائیوں کو جواب. اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کے منہ پر یہ جواب مارا جائے کہ اس میں امت کا فائدہ ہے. امت کی تربیت کرنے کے لیے, امت کو فائدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا, صرف یہی معاوضہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سنیے حدیث مبارکہ, حضور علیہ السلام نے کیسے اس بات کی نشاندہی فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض. فرمایا سن لو, جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے, اسی طرح فرمایا میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. میری اہل بیت کس کے لیے امان ہے؟ زمین والوں کے لیے امان ہے, اسی طرح جیسے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا, جس طرح نوح علیہ السلام کے ماننے والے کشتی میں سوار ہو کر محفوظ ہو گئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے کشتی نوح کی طرح اہل بیت کو تشبیہ دے کر بتلا دیا کہ جب تک تم دامنے اہل بیت کو پکڑے رکھو گے, جب تک تم نسبت مصطفیٰ کا حیا کرتے رہو گے, تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا, تمہارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا.